نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت انسان کے اوپر اپنی رحمت کو برساتے ہیں۔ اپنی رحمت اس انسان کے اوپر بارش کی طرح برساتے ہیں۔ جس طریقے سے بارش پڑتی ہے زمین گیلی ہو جاتی ہے، اور زیادہ بارش پڑتی ہے زمین پانی اپنے اندر جذب کرنا بند کر دیتی ہے۔ انسان کا دل بھی ایسا ہی ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل کو بہت وسیع بنایا ہے کہ جتنی اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت اور میرے دل کے اندر آئے، اللہ کی محبت اور میرے قلوب کے اندر سمائے، اللہ کی محبت اور میرے سینے کے اندر سمائے۔ اللہ رب العزت زمین اور آسمان میں نہیں سما سکتے، لیکن بندہ مومن کے دل میں اللہ رب العزت سما جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مومن کا دل کعبہ بتایا، بیت المعمور بتایا، عرش اعظم بتایا۔ کہ مومن کا جو دل ہے یہ کعبہ ہے، مومن کا جو دل ہے یہ بیت المعمور ہے، مومن کا جو دل ہے یہ عرش اعظم ہے۔ اور عرش اعظم اس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ رب العزت عرش اعظم پر جلوہ گر ہے، اور یہ عرش اعظم بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ یہ دل جب اللہ رب العزت کی یاد میں بے قرار رونے والا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد میں رونے والا ہو جاتا ہے، تڑپنے والا ہو جاتا ہے، اس کی یاد میں بے چین اور بے قرار رہنے والا ہو جاتا ہے، تو میرے عزیزوں اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت کا پھول کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی معیت کے پودے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھیلتے ہیں تو یہ سینہ بسینہ چلا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو کم نہیں ہوتی اور زیادہ مہکنے پر ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ کو عطا کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، انہوں نے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا، انہوں نے امام جعفر صادق کو عطا کیا، انہوں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا، اور اسی طریقے سے یہ چلتا چلتا سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی خوشبو کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی خوشبو چاروں طرف مہک گئی۔ آئیے نقشبند سلسلہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، وہاں آج بھی اس سلسلے کے آپ کو چاہنے والے ملیں گے، آج بھی اس سلسلے کے آپ کو محبت کرنے والے ملیں گے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، یہ سلسلہ سرزمین عرب سے شروع ہوا، اور اس کی خوشبو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے چاروں طرف پھیلی، اور یہ دنیا میں چاروں طرف پھیلا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے زمین ہند پر پہنچا، اور ان کی نسبت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، اللہ نے عطا کی، اور ان کے ذریعے پھر سلسلہ ہندوستان کے اندر بھی مشہور و معروف ہو گیا، اور آج دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں یہ سلسلہ نقشبند کے چاہنے والے آپ کو ہر جگہ ملیں، اور سلسلے کے ملے نہ ملے، لیکن نقشبند سلسلہ یہ صدق و صفا کا سلسلہ ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا کیا تھا، یہ وہ سلسلہ ہے جس میں ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی نسبت پر ہمارے سلسلے کے اندر
انسان کے اندر عاجزی و انکساری پیدا کی جاتی ہے، انسان کو اس سلسلے کے اندر مراقب کیا جاتا ہے، مراقبے کے ذریعے اللہ رب العزت کے دربار تک رسائی حاصل کرائی جاتی ہے، مراقبے کے ذریعے وحدہ لا شریک تک انسان اپنی پہنچ پہنچاتا ہے، مراقبے کے ذریعے انسان سلوک طے کرتا ہے، مراقبے کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے نظارے کرتا ہے، مراقبے کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کی معرفت کو پہچانتا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے تو میرے عزیزو، نہ مکہ دور ہوتا ہے نہ مدینہ دور ہوتا ہے۔ کب؟ جب رب قریب ہو جاتا ہے، جب رب راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ دل کے اندر آ جاتا ہے۔ ارے کیا مکہ ہے، کیا مدینہ ہے، ان سب کا مالک ہمارے دل کے اندر ہے۔ حضرت بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ظہر کی نماز مدینے میں ادا کرتے تھے، عصر کی مکے میں کرتے تھے، اگر عصر کی مکے میں کری تو مغرب کی بیت المقدس میں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو مقام عطا کیا تھا کہ ظہر مدینے میں ادا کی ہے، عصر مکے میں ادا کر لی، اور مغرب بیت المقدس میں ادا کرتے تھے، فلسطین میں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ رب العزت سے سچا تعلق ہو جانے کی بنا تھی، یہ اللہ رب العزت سے سچا پیار ہو گیا تھا، ان کا دل اللہ رب العزت کی یاد میں کھو چکا تھا، ان کا دل اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپنے والا بن گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت، اپنی انوار و تجلیات ان کے دل پر اتار دی۔ میرے عزیز، تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہمارا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا، جب تک ہم اللہ کے چاہنے والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، اتباع رسول کو نہیں اپنائیں گے، ہم کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، ہم کتنے ہی چلے لگا لیں، ہم کتنے ہی بڑے مولوی اور مفتی بن جائیں، ہم کتنے ہی بڑے شیخ سے جڑ جائیں، فائدہ جب ہی ہوگا کہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے ہو۔ میرے عزیز، اور تبھی یہ نماز پڑھنا بھی کسی کام آئے گی، تبھی یہ علم حاصل کرنا بھی کسی کام آئے گا، تبھی تبلیغ میں جانا بھی کسی کام آئے گا، تبھی خانقاہوں سے جڑنا کام آئے گا۔ اگر آپ رسمی جڑ گئے، جی فلاں شیخ بہت بڑے حضرت ان سے جا کے ہو جائے، میرے عزیز، تو کسی کام کا نہیں ہے۔ انسان اگر مدرسے میں جا کر علم حاصل نہ کرے، بیکار ہے، خانقاہوں میں جا کر اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، بیکار ہے، اور تبلیغ میں جا کر انسان محنت نہ کرے، دعوت نہ دے، تو اس کا جانا بیکار ہے۔ بھائی مدرسے کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ موج مستی کرنے جا رہا ہے۔ بھائی تبلیغ کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ کہ میری بھی اصلاح ہو جائے گی، اور ہم اپنے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے اور لوگوں کو دعوت دیں گے، وہ مسجد کی طرف آئیں گے اور نمازی بنیں گے، ان کی اصلاح ہوگی۔ اور خانقاہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ہمارا نفس، ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، ہمارا باطن سنور جائے، ہمارا ظاہر سنور جائے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اے میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، اگر ہم نے اپنے قلب کو صاف نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، ہمارے دل پہ جو سیاہی لگ گئی ہے، ہمارے دل پہ جو زنگ لگا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کو صاف نہیں کیا، اس کی صفائی نہیں کری، تو میرے عزیزو، یہ دل اور سیاہ ہو جائے گا، اس دل پر اور سیاہی آنا شروع ہو جائے گی۔ انسان کتنا ہی بڑا نمازی بن جائے، کتنا ہی بڑا علم والا بن جائے، کتنا ہی بڑا امیر بن جائے، جب تک اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے گا، جب تک اپنے باطن کی اصلاح نہیں کرے گا، جب تک اپنے ظاہر کی اصلاح نہیں کرے گا، تب تک وہ نہیں سنبھلے گا، تب تک اس کا نفس مطمئنہ نہیں بنے گا۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، ہم خانقاہوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ ہم نے کوشش نہیں کری۔ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ جماعت میں اس لیے چلا جاتا ہوں، یار دوست کہیں گے آج پھر کبھی جماعت میں نہیں جاتا، اس لیے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ خانقاہوں میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بزرگوں کی برکت سے کوئی کام بن جائے۔ وہ بزرگ اس لیے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ بزرگ تیرا کام بنانے کے لیے، وہ تو اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ذریعے کوئی منزل پار کرا دے بات الگ ہے۔ خانقاہوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیری مریدی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان پیری مریدی کے ذریعے اپنے بگڑے ہوئے کام کو سنوارے۔ پیری مریدی کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ پیر مریدی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کے ذریعے وحدہ لا شریک کے دربار تک رسائی حاصل۔ لیکن آج لوگوں نے اس چیز کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ فلاں جگہ جا کر دیکھو فلاں حضرت ہے، تم جا کے دیکھو تو لائن لگی ہوئی ہے تعویذ گنڈوں والوں کی۔ فلاں جگہ فلاں پیر صاحب ہے، جا کر دیکھا تو عورتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ جب ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوگی ہم دوسرے کی اصلاح خاص کریں گے؟ پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کسی اہل دل اہل حال کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ اس لیے اکابرین نے ایک طریقہ نکالا ہے، بزرگوں نے ایک راستہ نکالا ہے تصوف کا۔ انسان نیک تو بن سکتا ہے، انسان نیک تو بن سکتا ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اس کی زندگی میں جب ہی آئے گی کہ وہ کسی اہل دل اہل حال کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ جب جب لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ جب جب لوگوں نے اللہ سے سچا تعلق جوڑا ہے، اللہ نے ان کی عزت اور بلندی عطا فرمائی ہے، اور جب جب لوگوں نے اللہ سے روگردانی کی ہے، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ تمام پیسوں کا ہو جانا کمال نہیں ہے، مال و دولت کا ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، اچھے کوٹی بنگلے کا ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، اچھی گاڑی کا مل جانا کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تک ہمارا تعلق ہو، وحدہ لا شریک سے ہماری نسبت ہو، ہمارا دل ہمارے اللہ کی یاد میں رونے والا ہو، ہمارا دل وحدہ لا شریک کی یاد میں تڑپنے والا ہو۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے علوم عطا کیے ہیں کہ وہ قیامت تک کسی کے اوپر نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ نے مجھے وہ علوم عطا کیے ہیں کہ جو قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن پھر یہ بات کہتے ہیں اگر میں کچھ ہوں تو اپنے مرشد کی نسبت سے ہوں، اپنے مرشد کی برکت سے ہوں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم خود ایک بہت بڑے شیخ تھے، لیکن آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کو نہیں مانتے تھے۔ علم حاصل کیا، بہت کتابیں لکھی، لیکن تصوف سے دور رہے، یہاں تک کہ تصوف میں وہ اپنے والد سے بھی ان کی نہیں بنتی تصوف کے راستے میں، کیونکہ علم حاصل کیا ہوا تھا، تمام شاگرد آپ کے تھے، جدھر چلے جاتے تھے لوگ ادب کے مارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن کسی شیخ کی صحبت اختیار نہیں کی تھی، کسی اہل دل کی صحبت اختیار نہیں کی تھی۔ ظاہر چمک رہا تھا، باطن کی اصلاح نہیں تھی، ظاہر صاف ہو چکا تھا، باطن کی اصلاح بھی باقی تھی، جو حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ کو کرانی تھی۔ حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، جب دلی کے قریب پہنچے کسی نے کہا کہ حضرت یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے ملاقات کریں۔ کیا کہا کہ مجھے کیا کرنی ملاقات کرنی؟ علم بہت تھا، اپنے علم پر ناز تھا، اور ایک عالم کو اپنے علم پر ناز ہوتا ہے۔ کہا کہ حضرت ملاقات کر لیجئے، پھر آگے حج کے لیے سفر کریں گے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو ان کی ضد پر چلے گئے۔ حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ طوطا کب آئے گا،
چلے گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کی حالت میں خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو کشف کیا اور انہوں نے دیکھا کہ طوطا آ گیا ہے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمراہ کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، حضرت سے مصافحہ ملایا اور معانقہ کیا اور بیٹھ گئے۔ کوئی گفتگو نہیں ہوئی، خاموش رہے دونوں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ حج کے لیے جا رہے تھے، چلے جاؤ۔ کیا آپ حج کے لیے جا رہے تھے؟ چلے جاؤ۔ تو کیا کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے آپ سے ملنے کے بعد اس سال حج کا ارادہ کینسل کرنا پڑے گا، ملتوی کرنا پڑے گا۔ کہ بیٹا نہیں، حج بہت بڑا فریضہ ہے۔ کہا کہ حضرت اب یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ حج کے لیے اگلے سال جاؤں گا، اب آپ کی خدمت میں رہ کر، آپ کی صحبت میں رہ کر اپنے باطن کی اصلاح کروں گا۔ ایک ہی نظر ڈالی کمال کی، صرف ایک ہی نظر ڈالی ہے، کوئی بات نہیں کی، کوئی سمجھایا نہیں، بس سینے سے سینہ ملا ہے، ہاتھ میں ہاتھ گیا ہے، اور خواجہ باقی باللہ نے اسی لمحے اپنا کام کر دیا ہے جو سب کچھ دل میں تھا مجدد صاحب کے اوپر۔ کہا کہ بیٹا میرا مقصد بھی یہی تھا، اور مجھے میرے شیخ و مرشد نے حکم دیا تھا کہ تم ہند جاؤ، وہاں ایک طوطا ہے وہ ڈال ڈال گاتا ہے، اور اس کا علم اتنا اونچا ہے کہ اس کا فیض پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ کہ بیٹا میں تمہارے لیے آیا تھا، اب میں تمہیں خلافت اجازت دیتا ہوں، تم اس حلقے کو سنوارو اور اس کی خوشبو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ۔ اب اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ میں بھی آپ کے حلقے میں بیٹھوں، کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ میں آپ کے حلقے میں بیٹھوں۔ پھر کئی مرتبہ ایسا ہوا، حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے سفر کر کے صحیح شریف حضرت کے حلقے میں پہنچا کرتے تھے، لیکن مجدد صاحب یہی فرماتے تھے میں جو بھی کچھ ہوں اپنے مرشد کی بدولت ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں اپنے مرشد کی بدولت ہوں، ورنہ میں کہاں تھا، ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، ایک علم پر ناز کرنے والا تھا کہ جس نے علم تو حاصل کیا لیکن اس علم پر چمک نہیں آئی تھی۔ علم تو حاصل کیا ہے لیکن میرے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تھی۔ علم تو حاصل کیا ہے لیکن اس علم کے اندر درد نہیں تھا۔ علم تو حاصل کیا ہے لیکن اس علم کے اندر روشنی اور چمک جو پیدا ہوئی وہ حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے بعد ہوئی۔ جو میری زبان سے الفاظ نکلے وہ لوگوں کے دل پر اثر ہوئے، تمام لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا بڑا مولوی تھا، ایک فقیر کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کر دی، یہاں تک کہ آپ کے سگے بھائی آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن آپ نے دامن نہیں چھوڑا، ڈٹے رہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ سارے علماء، آپ کے بھائی بہن سب آپ کی خدمت میں آ گئے اور سب نے آپ سے معافی مانگی۔ حالات آتے ہیں لیکن انسان کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ولی اللہ دنیا میں آئے، اللہ نے کچھ نہ کچھ کسی کو حالات دیے ہیں، اور انہوں نے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے کہ اللہ تو نے مجھے بھوکا کیوں مارا ہے۔ ارے آج ہمارے پاس تو اچھا کھانے کے لیے ہے، اچھا پہننے کے لیے ہے، اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، آج سے 50 سال پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھو کابرین کی، کہ رہنے کے لیے جھوپڑی ہوتی تھی، پیدل سفر کرتے تھے، صحراؤں میں سفر کرتے تھے۔ آج سے 50-60 سال پہلے ہوائی جہاز کا انتظام نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اکا دکا کوئی ہوگا۔ کوئلے والی ٹرین چلتی تھی، اس کے اندر ایک آدمی کوئلے کو ہوا کرتا تھا تو وہ ٹرین چلتی تھی، اور پھر 200 سال پہلے جاتے لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے۔ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے محنت کی ہے، کیسے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن اور رات ایک کر دی۔ جب انسان اپنے مرشد سے سچا جڑ جاتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے جڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مرشد کی شکل میں اس کی مدد فرما دیتے ہیں، اس کی نصرت فرما دیتے ہیں کسی کسی موقع پر، بشرط کہ انسان اللہ رب العزت کے لیے اپنے مرشد سے جڑے۔ اللہ رب العزت کے لیے انسان ساری چیزوں کو قربان کر دے اور کہے کہ رب تو ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں۔
رب تو ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے رب کریم، اے رب رحیم، میں نے نماز پڑھی پتہ نہیں کیسی پڑھی، میں نے سجدہ کیا پتہ نہیں کیسے کیا، میں نے رکوع کیا اللہ پتہ نہیں کیسے کیا۔ اے رب کریم، شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، یا آخری سجدہ ہو، یا آخری قیام ہو، یا آخری رکوع ہو، اللہ میری اس نماز کو قبول کر لے۔ اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ زندگی کی یہ آخری دعا ہو، اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، تجھ سے تجھے طلب کرتا ہوں، تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ میری زندگی گزر گئی تیری نافرمانی میں گزر گئی، اللہ میری جوانی گزر گئی تیری نافرمانی میں گزر گئی، اللہ آخری وقت ہے، اللہ نادانی میں گزر گئی، اللہ تیری یاد میں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ تیری یاد میں رونا چاہتا ہوں، تیری یاد میں تڑپنا چاہتا ہوں، اللہ تجھ سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، دنیا سے رشتہ جوڑ کر دیکھ لیا نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اللہ تجھ سے رشتہ جوڑنا ہے، اللہ تجھ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ تجھ سے معیت پیدا کرنی ہے۔ میرے عزیزو، ابھی وقت ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے قلوب کی اصلاح کریں، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنواریں، اپنے باطن کو سنواریں۔ میرے عزیزو، ایک مکان ہے، وہ باہر سے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، اس کے اینیمیشن بہت اچھے طریقے سے بنا کے دیے ہیں انجینئر نے، اور باہر سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور جب اس میں اندر گئے تو اس میں کوڑا کباڑ بھرا ہوا ہے۔ کہ انسان وہاں رک جائے گا؟ ارے اس مکان میں انسان رک جائے گا جہاں جو باہر سے بہت خوبصورت ہے لیکن اندر گیا تو کوڑا کباڑا ہے؟ نہیں رک سکتا۔ انسان ظاہر تو بہت اچھا ہے، کرتا پاجامہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، لیکن دل میں کچھ اور ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ایسے دل میں کیسے آ جائے گا؟ جس طریقے سے ایک مکان ہے، اس میں لائٹ نہیں جل رہی ہے، اندھیرا ہے، انسان کو ڈر لگا رہتا ہے، وہ مکان بیکار ہے جس میں لائٹ نہیں ہے۔ ارے اسی طریقے سے جس دل میں اللہ نہیں وہ دل بھی بیکار ہے، جس کنویں میں پانی نہیں وہ کنواں بیکار ہے، جس گھر میں کوئی رہنے والا نہ ہو وہ گھر بیکار ہے، ویران ہے، جس دل میں وحدہ لا شریک نہ ہو وہ دل بیکار ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں لیکن ویران پڑے ہوئے ہیں، باہر سے بڑی خوبصورتی ہے، لوگ وہاں کھڑے ہو کر اپنی سیلفیاں لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، لیکن جب اندر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ موذی جانور کی بھیڑ پڑی ہوئی ہے، موذی جانور مرا پڑا ہوا ہے، ادھر مینڈک ہے، ادھر چوہے ہیں، ادھر سانپ بھی چھپڑے ہوئے ہیں، ان کی بدبو مار رہی ہے تو انسان فوراً نکل کر آ جاتا ہے اور دوبارہ جانے کی سوچتا بھی نہیں۔ ہاں اگر اس کا صفائی کر لے گا، صاف کر لے گا، اس کے اندر رہنا بھی شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے یہ دل ہے، جب اس دل میں شیطان گھسا ہوا ہوگا، زنگ لگا ہوا ہوگا، سیاہی لگی ہوئی ہوگی، تو اللہ رب العزت کیسے دل کے اندر تجلیات اتارے۔ ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے، اللہ کی محبت کو اتارنا ہے۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہم سچا تعلق پیدا کریں گے، اپنی نسبت اپنے اللہ سے قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔